راج محل ایپیسوڈ 8 شوق سیریز۔ ڈاکٹر توسی بہادر کا نام پڑھ کر ہمارے کانوں میں خطرے کی بے شمار گھنٹیاں بج اٹھیں۔ ہم نے چاہا وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں۔ ابھی میں نے ان تینوں کو بھاگ نکلنے کا اشارہ بھی نہیں دیا تھا کہ دروازہ کھل گیا اور ملازم نے کہا چلیے اندر۔ اس کی نظریں ہم پر جم گئیں۔ اب بھاگنا آسان نہیں رہا تھا۔ ہم اسپتال کے راستوں سے ناواقف تھے، لہٰذا چار و ناچار اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک بہت بڑی اور بہت بھاری میز کے دوسری طرف ایک بھاری بھرکم شخص بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا، چہرہ بہت بھاری بھرکم اور خوفناک تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر ہمارے کانوں میں سیٹھ ہاشم کے الفاظ گونجنے لگے۔ ارے کہیں تم وہی تو نہیں ہو؟ ہم پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، ہم بالکل وہی ہیں، آفتاب نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ کون وہی؟ ڈاکٹر نے اس کی طرف گھور کر کہا۔ جو آپ سمجھے ہیں۔ ٹھہرو، میں تصدیق کر لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھایا اور کسی کے نمبر ڈائل کیے۔ سلسلہ فوراً ہی مل گیا اور اس نے کہا، ہیلو، ڈاکٹر توسی بول رہا ہوں، راج محل سے۔ ان چاروں کا حلیہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کی باتیں سنتا رہا، پھر ریسیور رکھتے ہوئے بولا، بہت خوب، تم تو واقعی وہی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم ہماری کوشش کے بغیر ہی یہاں پہنچ جاؤ گے۔ پھر تو آپ کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آفتاب خوش ہو کر بولا، ہاں وہ تو میں ضرور کروں گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ جنگو کی رپورٹ کے مطابق تم لوگ ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہو، اور یہ کچھ اچھی بات نہیں۔ اس نے نرم آواز میں کہا، بہت اچھا، آئندہ ایسے نہیں کریں گے۔ آپ اب جلدی سے ہمارا شکریہ ادا کریں تاکہ ہم یہاں سے چلتے پھرتے نہ جائیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آفتاب نے جلدی کہا۔ ہم ایک انجانہ سا خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ ہاں، میرا وقت واقعی بہت قیمتی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کے لیے چند منٹ نکال سکتا ہوں۔ ہاں تو اب تک تم اس معاملے میں کیا کچھ معلوم کر چکے ہو؟ جی، کس معاملے میں؟ یہ بھی تو بتائیے، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ بھئی یہی سیٹھ ہاشم کے بارے میں، اور کیا؟ افسوس، ہم کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے، اخلاق نے سرد آہ بھری۔ تب پھر تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ اسے آپ ایک حیرت انگیز اتفاق کہہ سکتے ہیں۔ اس قسم کے اتفاقات آج کل کے ناولوں میں اور فلموں میں عام ملتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آفتاب نے فوراً کہا، میرا خیال ہاں ٹھیک تو ہے۔ خیر تم چلے جانا، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے ذرا میرا اسپتال تو ایک نظر دیکھ لو، دیکھو تو صحیح یہاں کیسے کیسے مریض آتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے میز کے پائے میں لگا ایک بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کی گھنٹی کی آواز سنائی نہ دی، نہ جانے وہ کتنی دور بجی ہوگی، تاہم خطرے کی گھنٹیاں ضرور ہمارے کانوں میں رس گھولنے لگیں۔ ہم نے بھاگ نکلنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ دروازہ بند نظر آیا جس کے ذریعے ہم کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اسپتال کا ملازم ہمارے ساتھ اندر داخل نہیں ہوا تھا، یا ہوا تھا تو ہمیں اندر پہنچانے کے بعد فوراً باہر نکل گیا تھا اور اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بھائی یہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ ابھی پورے اسپتال کی سیر کرا دیں گے تم لوگوں کو۔ اس کی آواز کانوں میں چبھتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اسپتال کی وردی میں دو ملازم اندر داخل ہوئے۔ یہ چاروں ہمارے مہمان ہیں، پہلے تو ان کو اسپتال کی سیر کرا دو اور اس کے بعد وارڈ نمبر 16 میں انہیں داخل کر لو۔ اب ہمیں ان کے دماغوں کو بھی درست کرنا ہوگا۔ اوکے ڈاکٹر، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ پھر وہ ہماری طرف مڑے۔ چلیے جناب، آپ کو سیر کرا دیں۔ ہم ان کے آگے باہر نکلے۔ میں چیخ اٹھا، بھاگو، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا۔ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی ہم چاروں بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن پھر ہماری حیرت، خوف اور مایوسی کی انتہا نہ رہی جب ان میں سے ایک نے بھی ہمارے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کمرے کے دروازے پر ہی کھڑے رہ گئے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ ہم بھاگنا بند کر دیتے، بے تحاشا بھاگتے چلے گئے۔ راستوں کا پتہ نہیں تھا، بس جو برآمدہ سامنے آیا اسے عبور کر گئے، جو موڑ آیا مڑ گئے۔ کسی نے بھی ہمارے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، یہ نہ ہماری دوڑ پر حیرت کا اظہار کیا۔
یوں لگتا تھا جیسے یہاں روزانہ لوگ اسی طرح دوڑ دوڑ کر اپنا شوق پورا کرتے رہتے ہوں۔ ہم بھاگتے بھاگتے تھک گئے، لیکن باہر نکلنے کا دروازہ ہمارے سامنے نہ آیا، یہاں تک کہ ہم تھک کر چور ہو گئے اور ایک برآمدے میں بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ جلد ہی ہمارے کانوں سے انہی ملازمین کی آواز ٹکرائی، بھاگنے کا شوق پورا کر چکے ہو تو آؤ اب اسپتال کی سیر کرا دیں۔ ہم نے بے چارگی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کے پیچھے چل پڑے۔ ہم جان چکے تھے، سوچے سمجھے بغیر یہاں سے فرار بہت مشکل ہے، اور ابھی تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیا خبر سوچ سمجھ کر کی گئی فرار کی کوشش بھی ناکام ہو جاتی۔ سیر شروع ہوئی اور ہم نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ یہاں صرف پاگل لوگ داخل کیے جاتے ہیں، گویا یہ ایک پرائیویٹ پاگل خانہ تھا اور اس کا انتظام ڈاکٹر توسی بہادر کے ہاتھ میں تھا، اور یہی ڈاکٹر توسی سیٹھ ہاشم کا علاج کر رہا تھا۔ شاید اس کے اسپتال میں صرف دولت مند پاگل داخل کیے جاتے تھے۔ مختلف پاگلوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک سلاخوں کے دروازے پر پہنچے۔ یہاں اکثر وارڈوں کے دروازے سلاخ دار تھے۔ سلاخوں کے پیچھے ہمیں ایک بہت ہی معصوم سے آدمی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ کسی طرح بھی پاگل نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ بھی پاگل ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر پاگل نہ ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا؟ یہاں تو ہم بھی آ گئے ہیں، تو پھر کیا ہم بھی پاگل ہیں؟ اخلاق نے منہ بنایا۔ بالکل، ہم تمہارا علاج بھی کریں گے، ان میں سے ایک نے کہا۔ لیکن یہ شخص تو بالکل معصوم نظر آ رہا ہے، پھر اسے سلاخوں کے پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ بعض اوقات یہ بہت خطرناک بھی ہو جاتا ہے، نرسوں پر جھپٹ پڑتا ہے، ایک نے بتایا۔ کیوں جناب، کیا آپ پاگل ہیں؟ آفتاب سے رہا نہ گیا، سوال پوچھ بیٹھا۔ اس کا سوال سن کر ہم بے ساختہ مسکرا دیے۔ پاگل بھی مسکرانے لگا۔ پھر اس نے غمگین آواز میں کہا، ہاں ہم پاگل ہیں، ہم سے بڑا پاگل تو اس پوری دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس نے پر یقین انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ جو آدمی خود کو سب سے زیادہ عقل مند خیال کرتا رہا ہو، اس کے پاگل پن میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا۔ اس کے الفاظ بالکل ہوش مندوں جیسے تھے، ہمیں اس میں پاگل پن کے آثار قطعاً نظر نہیں آئے۔ آپ کا نام کیا ہے جناب؟ پتہ نہیں، میں بھول گیا ہوں، کون ہوں کیا ہوں، بس اب تو یہ پاگل خانہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر کبھی ان لوگوں نے مجھے باہر نکالنے کی کوشش کی تو شاید میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے عجیب بات کہی۔ جی کیا مطلب؟ سچ مچ پاگل ہو جائیں گے؟ تو کیا اس وقت آپ جھوٹ موٹ کے پاگل ہیں یا بنے ہوئے ہیں؟ میں نے حد درجے حیران ہو کر کہا۔ ہاں بالکل جھوٹ موٹ کا پاگل، لیکن خود نہیں بنا دیا گیا ہوں۔ مگر میری باتوں پر کون یقین کرے گا؟ اور پھر میں کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں بہت خوش ہوں۔ یہاں آ کر اتنا سکون، اطمینان اور بے فکری ملی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، جب جی چاہے سو جاؤ، جب جی چاہے اٹھ جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ جبکہ اس اسپتال سے باہر کی دنیا بہت عجیب و غریب دنیا ہے، وہاں کی تو ذمہ داریاں پوری کرتا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ روانی کے عالم میں کہتا چلا گیا اور ہم حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے رہے۔ آخر نگران ہمیں لے کر آگے بڑھے۔ ارے ہم اس کا نام پوچھنا تو بھول ہی گئے، یہ فیاض گوگی ہے۔ بیچارہ بہت اچھا کاروباری آدمی تھا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے دھوکہ دیا، ہر چیز پر قابض ہو گئے، سارے کاروبار کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے بالکل بیکار کر دیا، یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا اور اس کے عزیز اسے یہاں داخل کر گئے۔ وہ یہاں تک بتا کر خاموش ہو گئے۔ اسی طرح ہم نے کوئی 25 کے قریب پاگل دیکھے۔ آخر نگران ہمارے لیے ایک کمرے میں داخل ہوا، یہ کمرہ بھی سلاخوں والا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب یہی تمہارا کمرہ ہے، فرار کی کوشش کر کے تم دیکھ ہی چکے ہو، لیکن جناب ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں یہاں کون داخل کرانا چاہتا ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا، ڈاکٹر صاحب ہی آپ لوگوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو ہم ڈاکٹر صاحب کو بتا دیں گے، لیکن یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں جب تک کہ ڈاکٹر صاحب اجازت نہ دیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہمیں بالکل اسی طرح اندر دھکیل دیا جیسے مجرموں کو جیل کی کوٹریوں میں دھکیل دیا جاتا ہے،
اور دروازے کو ایک بڑا سا تالا لگا دیا۔ چھوٹا سا بھی لگا دیتے تو ہم کیا کر لیتے، تالے توڑنے کا فن بھلا ہمیں کہاں آتا تھا۔ تو پھر آپ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے اجازت لینے کی اجازت تو دے دیں، میں نے ڈوبتے دل سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب خود ہی جب چاہیں گے تم سے بات کر لیں گے، ایک نے کہا، اور پھر وہ چلے گئے۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے، ہم خاموش بیٹھے رہے، کسی کا بولنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہمارے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، آتے ہوئے ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ پاگل خانے کی سیر کے دوران ہمیں ارشد بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ہم اس کی وجہ سے اور بھی پریشان تھے، ہمیں اپنے دل بیٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں کیسے کام چلے گا؟ آخر آفتاب کی آواز نے ہمیں سہارا دیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ خاموش بیٹھ کر کیسے کام چلے گا؟ اس نے کہا۔ باتیں کر کے بھی ہم یہ دروازہ نہیں توڑ سکیں گے، اور اگر توڑنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس عمارت سے نکلنا بھی تو آسان نہیں ہوگا، میں نے بجھی آواز میں کہا۔ تب بھی خاموش بیٹھ کر کیا فائدہ اٹھا لیں گے، ہمیں ہاتھ پیر بھی چلانے چاہیے۔ اشفاق نے بھی آفتاب کا ساتھ دیا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، اس پاگل خانے میں جتنے بھی لوگ پاگل ہیں وہ سب کے سب ادھیڑ عمر کے یا بوڑھے ہیں، نوجوان پاگل ایک بھی نہیں ہے، اخلاق نے کہا۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آخر اس پاگل خانے میں نوجوان پاگل کیوں داخل نہیں ہیں؟ ہمارے ملک میں نوجوانی میں لوگ پاگل ہوتے ہی نہیں ہوں گے، آفتاب بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی راز ہے، اور سیٹھ ہاشم بھی ادھیڑ عمر کا ہی آدمی ہے، اشفاق بول پڑا۔ لیکن وہ تو یہاں داخل نہیں ہے، بڑا آدمی ہے نا، اس کا بیٹا ڈاکٹر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، لہٰذا وہ گھر میں ہی باپ کا علاج کرا رہا ہے۔ عین اسی وقت قدموں کی آواز گونجی، نظریں اٹھائیں تو ڈاکٹر توسی بہادر ماتحتوں کے ساتھ آتا نظر آیا۔ وہ ایک ایک پاگل کے پاس رکتا، اسے دیکھتا، دو چار باتیں کرتا اور نسخے میں کوئی تبدیلی کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتا۔ وہ سلاخوں سے چہرے جمائے یہ منظر دیکھتے رہے، آخر ڈاکٹر ان کے پاس بھی پہنچ ہی گیا۔ یہ لوگ تو آج ہی داخل ہوئے ہیں۔ یس ڈاکٹر، ایک ماتحت نے کہا، اور ہم پاگل بھی نہیں ہیں، میں نے بے تاب ہو کر کہا۔ خاموش رہو، اپنے مریضوں کے بارے میں ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ چلو بھائی دروازہ کھولو، انہیں ایک ایک انجیکشن دینا ہے، اس نے کہا۔ ارے یہ کیا، ہم پاگل نہیں ہیں، آفتاب نے بوکھلا کر کہا۔ انجیکشن سے اس کی جان جاتی تھی۔ ہر پاگل یہی کہتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اسے انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ لیکن جناب ہمارے بارے میں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، پھر کیا ہم آپ کے خیال میں پاگل ہیں؟ جو لوگ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں وہ پاگل نہیں تو اور کیا ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ کیا سیٹھ ہاشم بھی یہاں داخل رہ چکے ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ سیٹھ ہاشم کچھ کہہ نہیں سکتا، یہاں تو پاگل آتے ہیں رہتے ہیں، ریکارڈ دیکھ کر کچھ بتایا جا سکتا ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ اتنے میں اس کے ماتحتوں نے دروازہ کھول دیا اور ڈاکٹر ایک سرنج ہاتھ میں لیے میری طرف بڑھا۔ کیا آپ واقعی انجیکشن لگائیں گے؟ ہاں بھائی، اس کے بغیر تم تندرست کس طرح ہو سکو گے؟ ڈاکٹر صاحب، ہمیں حبس بے جا میں رکھا جا رہا ہے، باہر نکلتے ہی ہم آپ پر دعویٰ دائر کریں گے، اشفاق نے تل ملاتے ہوئے کہا۔ ضرور کر دینا، میرا یہ اسپتال حکومت سے منظور شدہ ہے، میں کہہ دوں گا کہ 2 آدمی تم چاروں کو اسپتال میں داخل کرا گئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ تم ان کے بھتیجے ہو اور تم چاروں پر وقفے سے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، لہٰذا میں نے تمہیں داخل کر لیا۔ اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ ویسے تو تم یہاں سے نکل ہی نہیں سکو گے، اگر ہم نہ نکلے تو لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے، اخلاق نے اسے خبردار کیا۔ دیکھا جائے گا۔ اچانک مجھے ڈاکٹر کے 2 ملازموں نے جکڑ لیا، میرا بازو ننگا کیا جانے لگا، ہمارے دل اب زور زور سے دھڑک رہے تھے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ان سب لوگوں نے لڑ بھڑ کر بچ نکلنا مشکل بھی تھا، وہ سب کے سب قداور اور طاقتور تھے، ظاہر ہے ایک پاگل خانے میں کمزور ملازموں کا کیا کام۔ ڈاکٹر توسی سرنج آنکھوں کے سامنے کیے میری طرف بڑھا، میرا دل زور سے دھڑکا، اب میرا بازو ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھا، سوئی میرے بازو کا رخ کر رہی تھی، لیکن ابھی 1 انچ دور تھی کہ اسپتال میں خطرے کا الارم بج اٹھا۔ پھر کسی نے اس وارڈ کے دروازے پر پہنچتے ہی چیخ کر کہا، ڈاکٹر وہ بھاگ نکلا ہے۔
ان الفاظ میں نہ جانے کیا تھا۔ سرنج ڈاکٹر نے پھینک دی، میرا بازو چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کے ماتحت دوڑ پڑے۔ انہیں ہماری کوٹری کا دروازہ بند کرنے اور تالا لگانے کا بھی خیال نہ آیا۔ اب بھلا ہم کیوں رکتے؟ ان کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کئی برآمدوں کے موڑ مڑنے کے بعد آخر ہم گھاس کے میدان تک پہنچ گئے۔ یہاں ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ میدان کے بیچوں بیچ وہی معصوم پاگل کھڑا تھا جس نے ہم سے بہت عقل مندی کی باتیں کی تھیں، لیکن اب وہ معصوم نہیں، وحشی نظر آ رہا تھا۔ اس کی باچھوں سے رال ٹپک رہی تھی، آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈبل روٹی کاٹنے والی لمبی چھری تھی اور وہ اسے تلوار کی طرح چلا رہا تھا۔ ہم سے چند سیکنڈ پہلے ڈاکٹر وہاں پہنچا تھا۔ یوں ہی پاگل نے ڈاکٹر کو دیکھا، کھلکھلا کر ہنس پڑا، پھر بلند آواز میں بولا، آؤ آؤ ڈاکٹر، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ تمہیں ذبح کر کے بہت مزہ آئے گا۔ تم بھی تو ہر روز لوگوں کو ذبح کرتے ہو، آج خود ہو جاؤ گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ چلو شاباش، قریب آ جاؤ۔ ارے ڈر رہے ہو، بے فکر رہو، بہت احتیاط سے ذبح کروں گا، تمہارے کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ وہ قہقہے لگانے لگا۔ میری نظریں اس پر جمی تھیں اور پھر میری حیرت اچانک بہت بڑھ گئی۔ اس شخص کا حلیہ بالکل اکرم جیسا تھا، وہی حلیہ جو اس عورت نے اپنے گمشدہ شوہر کا بتایا تھا۔ یہ چھری اس کے ہاتھ کس طرح لگ گئی؟ ڈاکٹر توسی غرایا۔ اس نے پانی مانگا تھا، سراہی میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت یہ بالکل معصوم نظر آ رہا تھا۔ میں نے سراہی نکالنے کے لیے دروازہ کھول دیا، بس پھر کیا تھا، اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور باہر نکل کر باورچی خانے کی طرف دوڑا۔ وہاں سے اس نے یہ چھری اٹھا لی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک نرس نے بتایا، خیر کوئی بات نہیں، آئندہ اس کا دروازہ اس وقت تک نہ کھولا جائے جب تک کہ 4 محافظ اس کے آس پاس موجود نہ ہوں۔ چلو گھیرو اسے، یہ کچھ نہیں کہے گا، ڈاکٹر نے اسپتال کے عملے سے کہا، لیکن کسی میں بھی اس کے نزدیک جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ٹھہرو، میں خود ہی دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ واقعی ڈاکٹر، تم صرف نام کے بہادر نہیں، تمہارا نام کسی نے ٹھیک ہی رکھا تھا، بہادر نہیں، توسی بہادر، توسو بھی نہیں، خیر جو بھی پہلا نام ہے وہ بہادر۔ ارے مگر کسی نے کیوں؟ نام تو صرف ماں باپ ہی رکھتے ہیں، اور تمہارے ماں باپ بھی ضرور رہے ہوں گے، لہذا تمہارا نام بھی انہوں نے ہی رکھا ہوگا۔ اور کیا بن باپ کے تو دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوتا، بس حضرت آدم اور اماں ہوا ضرور پیدا ہوئے تھے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ارے یہ میں کدھر نکل آیا ہوں؟ آؤ آؤ ڈاکٹر، آج 2 ہاتھ ہو ہی جائیں، فیاض گوگی کہتا چلا گیا۔ انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اب چھری والا ہاتھ اور بھی تیزی سے چلنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی ماہر تلوار باز ہو۔ ڈاکٹر اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ باہر نکلا تو اس میں سیاہ رنگ کا ایک سانپ مچلتا نظر آیا، اور یہ سانپ یقیناً ربڑ کا تھا۔ اس نے جو سانپ کو لہرایا، پاگل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے چھری پھینک دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ چھری کا پھینکنا تھا کہ اسپتال کے عملے نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر جکڑ لیا۔ ڈاکٹر سانپ کا منہ چٹکی میں دبائے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پاگل کی نظریں ڈاکٹر کے چہرے پر پڑیں تو کانپ اٹھا۔ نہیں نہیں ڈاکٹر نہیں، خدا کے لیے نہیں، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ لیکن ڈاکٹر نے تو جیسے اس کے الفاظ سنے ہی نہیں، بدستور اس کی طرف قدم اٹھاتا رہا۔ ادھر ہم حیران تھے کہ پاگل اس نقلی سانپ سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہے۔ ایسے میں ہماری نظریں دوسرے لوگوں کے چہرے پر پڑیں۔ یہ دیکھ کر ہم حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ نہ صرف وہ پاگل بلکہ عملہ بھی خوفزدہ نظر آ رہا تھا، اور اس وقت وہ پاگل بھیگی بلی بن گیا تھا۔ اگر کوئی اس پاگل خانے میں پاگل نظر آ رہا تھا تو وہ تھا ڈاکٹر توسی بہادر۔ ڈاکٹر اس کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ پاگل خود کو چھڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ ایک بار جو اس نے زور لگایا تو ان میں سے کئی گر پڑے، لیکن چھوڑا انہوں نے بھی نہیں، اور اسی وقت ڈاکٹر نے سانپ کا منہ پاگل کے کندھے سے لگا دیا۔ پاگل کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ اب اسپتال کے عملے نے اسے چھوڑ دیا
वो घास पर पड़ा मछली की तरह तड़प रहा था। हमें अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। पागल की चीखों ने गोया आसमान सर पर उठा लिया था। ये हौलनाक मंजर 1 मिनट तक जारी रहा, फिर पागल बेहिस हो गया। अब डॉक्टर उस पर झुका और उसने सांप उठाकर जेब में डाल लिया। हम हैरान थे कि वो सांप क्या चीज़ है। इस वक्त फयाज गोगी का हुलिया बिल्कुल मियाँ अकरम वाला लगा। ले जाओ इसे और बंद कर दो, डॉक्टर ने नफरत से होंठ सुकेड़े। डॉक्टर मुड़ा और ग्राउंड से बाहर निकलने लगा। ऐसे में उसकी नज़रें हम पर पड़ी। वो चौंक उठा। ओहो, तो तुम लोग भी यहाँ आ गए। चलो जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सांप किस किस्म का था? ये मेरी ईजाद है। कंधे का गोश्त इस तरह पकड़ लेता है कि जान पर बन जाती है, उसने बताया। और हम लरज़ कर रह गए। थके थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़े। बच निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इस बार बहुत बुरे फंसे थे। अब आएगा जासूसी का मज़ा, आफताब ने मुंह बनाया। जासूसी का मज़ा तो हम लेते ही रहते हैं, मैंने मुंह बनाया, लेकिन इस दफ़ा मज़ा ज़रा ज़्यादा आएगा, उसने कहा। हम अपने दड़बे में मुर्गियों की तरह बंद हो गए। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। वाक़यात पर गौर करने के सिवा यहाँ हम और कर ही क्या सकते थे? अगर हम किसी तरह बैरूनी दरवाज़ा तलाश भी कर लेते तो भी बाहर निकलना आसान नहीं था। हम किस किस से टक्कर लेते? सवाल ये था कि डॉक्टर तूसी कर क्या रहा था। उसे यहाँ देखकर अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि सेठ हाशिम के ख़िलाफ़ ज़रूर कोई चक्कर चल रहा है। और ये चक्कर क्या था, इस बात का जहन कोई जवाब नहीं दे रहा था। हाँ, चंद बातें ज़रूर पेश नज़र थीं। एक तो ये कि इस अस्पताल में जितने भी पागल थे सब ज़्यादा उम्र के थे, नौजवान कोई भी नहीं था, और सेठ हाशिम भी अधेड़ उम्र थे।